سعودی ممالک میں یا عرب ممالک میں ہم کہیں کہ اسرائیل کے بڑھتے ہوئے تعلقات کا خطے کے اوپر کیا اثر برآمد ہو سکتا ہے اس کے اوپر؟ یا اس کا جائزہ لیا جائے گا کہ روس اور چین کی طرح اپنا سسٹم بنائیں. اس میں یہ ہے کہ باہر سے بیٹھ کے لوگ دیکھیں نا، یہ جو تھی اپنا ٹی ٹی پی نہیں، وہ دوسری جو تھی پشتون تنظیم، وہ انڈین امریکن فوج کے ریٹائرڈ افسر اس کے لیے وہ میسج کرتے رہتے تھے ٹویٹ پہ. انڈیا سے بہت سی، وہ تو ڈس انفو لیب تو آپ کو پتہ ہی. جی اس کے تو کئی کیسز. بہرحال ابھی یہ تو ابتدائی ہے، پتہ نہیں وہ کوئی منصوبہ بنتا ہے کیسے بنتا ہے، ظاہر قانون بنے گا، عدالتوں کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا، یہ اس کے بعد یہ فائنل سٹیج پہ جائے گا. بہرحال میرا موقف یہی ہے، میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پوری آزادی ہونی چاہیے لیکن اپنی آئیڈینٹی شو کریں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، چلیے اب اسرائیل کے حوالے سے ہارون صاحب، ترکی کے بھی ساتھ تعلقات بڑھ رہے ہیں. کل آپ نے بتایا عرب ممالک کے ساتھ بھی تعلقات بڑھ رہے ہیں. پاکستان پہ بھی عرب ممالک نے دباؤ ڈالا ہوا ہے. انڈونیشیا پہ بھی ہے. اچھا جی، انڈونیشیا والے بھی نہیں مان رہے، پاکستان بھی نہیں مان رہا. بات یہ ہے کہ کرونا نے مار ڈالا ہے، انفلیشن نے مار ڈالا ہے ملکوں کو. عرب ملک تو خیر کچھ دم غم ہے ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا. اب وہ اپنا گئے ہیں، بحرین پہنچے ہیں جی اردگان، اور آئزک جو پریزیڈنٹ ہے، پہلے تو نیتنیاہو رہا کو 15 سال انتہا پسند تھا، آئزک ہرزوگ ہے، یہ پہنچے گا 9 اور 10 مارچ کو وہاں. اور پھر اس کے بعد وہ مڈل ایسٹ کا نقشہ بدل رہا ہے. پھر اردوان صاحب جائیں گے سعودی عربی، امارات، بحرین امارات میں کا دورہ کر چکے ہیں، وہ اپنا سعودی عرب کا بھی دورہ کریں گے. یعنی اس کی پوری مڈل ایسٹ کی صورتحال ہی بدل جائے گی. ایران ٹارگٹ ہو جائے گا. اور ویسے ایران کے بارے میں میرا ہمیشہ سے یہ اندازہ ہے کہ فائنلی یہ بھی سیٹلمنٹ کرے گا امریکیوں کے ساتھ. یہ باہر سے جو کچھ لوگ دیکھتے ہیں، میں وہاں ہو کے آیا ہوں، وہ اندر صورتحال مختلف ہے. پاکستان نہیں مان سکتا. پاکستان میں جس حکومت نے مانا، انڈونیشیا نے بھی انکار کر دیا. عرب ملکوں کا اصرار بہت ہے، اور جن عرب ملکوں کا آپ کو اندازہ ہی ہے، جس حکومت نے مانا وہ حکومت نہیں رہ سکتی. بہت افراتفری پھیل جائے گی. تو ہارون صاحب اس طرح پاکستان کے اوپر جو دباؤ بڑھتا چلا جائے گا، ترکی کے حوالے سے پہلے تھا، ترکی بڑا مخالفت میں تھا. دباؤ کیا ہوتا ہے؟ کوئی انسانوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا شیطان کے حوالے کر دی ہے. بالکل. دباؤ کیا ہوتا ہے؟ دباؤ آپ کھڑے رہیں تو آپ عالم اسلام کے لیڈر ہیں. او بھائی، اگر پاکستان ایٹمی پروگرام تو پاکستان کے پاس ہے نا، میزائل تو پاکستان کے پاس ہے نا، عالم اسلام کی تمام رائے عمل تو اسرائیل کے خلاف. معیشت اتنی اسٹرانگ نہیں ہے ہارون صاحب، یہ بھی المیہ تو ہے. بات تو کرنے دیں مجھے. اپوزیشن اسٹرانگ کون کرتا ہے؟ بندے کرتے ہیں. کہہ دیتے ہیں کہ پوزیشن کس نے اسٹرانگ کی تھی؟ اللہ نے کی تھی نا. یعنی یہ عجیب بات ہے. اچھا پھر آپ ایسا کریں کہ امریکہ سے کہیں کہ جناب ہم سرنڈر کرتے ہیں، ہمارا آئین بھی آپ بنا دیں، ہماری معیشت بھی آپ چلائیں، ظاہر ہے وہ 100-200 بلین ڈالر آپ کو دے سکتے ہیں، آپ کا ایٹمی پروگرام ختم کر دیں گے، خوشحالی ہوگی. او بھائی، آزادی کی قیمت ہوتی ہے. مجبوری کیا ہے؟ کوئی مجبوری نہیں ہے دنیا میں. دنیا میں چھوٹی چھوٹی قوموں نے گرو کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ اتنا سا سنگاپور تھا، اتنا سا سنگاپور ملائیشیا سے الگ ہوا تھا. چلیے، دنیا کی عظیم ترین معیشتوں میں وہ شامل ہو گیا. ملائیشیا نے کیا ہے، ترکوں نے کیا ہے. دباؤ وہ ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں. طاقت اور کمزوری انسان کے اندر ہوتی ہے، بالکل اپنے فیتھ اور بلیو میں ہوتی ہے. بہت شکریہ. وہ جالک نے روک دیا تھا نا امریکی سفیر کو. خرابات. چلے دیکھتے ہیں. ان کے لوگ ناخوش ہیں. جہانگیر ترین صاحب کا جو میٹنگ ہوئی ہے رات تو ہمیں پتہ نہیں تھا، اس وقت تو اجلاس جاری تھا. تو اب میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا. فیصلہ انفیکٹ ہوا بھی نہیں ہے، لیکن میجارٹی نے کہا ہے نون لیگ جوائن کرے. فائدہ نون لیگ کے ساتھ ہے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے؟ پنجاب سے ان کا تعلق ہے تو نون لیگ کے ساتھ ہی فائدہ ہے. جہانگیر ترین صاحب کا اپنا رجحان نون لیگ کی طرف نہیں تھا. ویسے شہباز شریف سے ان کے تعلقات ٹھیک ہیں. دیکھیں، تعلقات تو سیاست میں ضرورت کے تحت رکھے جاتے ہیں نا. ان کے پاس ایک آپشن تھا، یہ صلح کر لیتے ان سے. اس پہ راضی نہیں ہوئے ہوں گے. کون نہیں راضی ہوا؟ عمران خان صاحب. نہیں، عمران خان صاحب تو مطلب جو پوزیشن لے لیتے پھر اس سے جو جتنی مرضی تباہی ہے وہ
وہ تو انہوں نے کہا تھا طالبان کا دفتر کھول دیں. جب حکومت میں آئے تو انہیں پتہ چلا وہ 3 MP قتل ہوئے تھے PTI کے پختونخوا میں. تو پھر انہیں پتہ چلا کہ ان کے ساتھ تو معاملہ نہیں ہو سکتا. پھر بھی مذاکرات کی کوشش کی تو کیا ہوا؟ ہم نے کہا تھا نا کوئی فائدہ نہیں ہوگا مذاکرات سے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ تو ان کے پاس تو بالکل کھلا آپشن ہے. یعنی جس آدمی کو وہ وزیر نہیں بنانا چاہتے مونا سلائی کو, اس کی تو تعریفیں کر رہے تھے کل. وہ کہہ رہے تھے تم تو جہاد کرتے ہو. وہ جہاد کر رہا ہے نا. اب جہانگیر ترین بھی جہاد کر سکتا ہے. جہانگیر ترین کو کسی نے روکا ہے جہاد کرنے سے؟ یا وہ جہاد کا مخالف ہے؟ جس کو یہ جہاد کہتے ہیں وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جہاد یہ PTI کی حکومت رہے, نواز شریف کے لیے جہاد یہ ہے کہ نون لیگ کی حکومت رہے, زرداری صاحب کے لیے بلال کی حکومت ہے. ان کا جہاد تو یہی ہے نا. ایسا ہی ہے. تو جیسے یہ صادق و امین کا انہوں نے بنایا ہوا ہے, ریاست مدینہ کہتے ہیں. میرے پاس ایک تصویر ہے, میں سوچا وہ دکھا دوں آپ کو. اچھا. وہ نماز جنازہ کسی کے پڑھ رہے ہیں, تو صدر صاحب بھی ہیں اور وزرائے کرام بھی ہیں. تو جب اس نے تکبیر پڑھی تو کچھ لوگ ویسے ہی کھڑے رہے, کچھ رکوع میں چلے گئے, اور کچھ جو ہیں وہ انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھا دیے. کسی کی سمجھ میں نہیں ہے. یہ ریاست مدینہ ہے. مطلب کسی کو یہ تو باتیں ایک چیز ہے, عمل ایک بالکل دوسری چیز ہے. کام سیکھنا پڑتا ہے. عمران خان صاحب کو نہ اکانومی پتہ کیا ہوتی ہے. یعنی پٹرول کا انہیں یہ مشورہ نہیں دیا گیا تھا جس پہ انہوں نے عمل کیا. ویسے ہمارے ساتھ شوکت ترین صاحب آ جائیں گے, ابھی ان سے رابطہ ہو گیا, وہ آئیں گے. اچھا چلو آ جاتے ہیں. اس معاملے پہ انہی سے ہم بات کر لیں گے. اچھا, تو بہرحال جہانگیر ترین صاحب کا گروپ جو ہے اس میں سے کچھ آزاد رہنے کے حامی ہیں, کچھ نون لیگ کے ساتھ جانے کے حامی. ٹھیک ہے ہارون صاحب, خبریں لیکن بلدیاتی الیکشن کے باوجود میرا اندازہ ہے کہ عمران خان کی حکومت 2023 تک رہے گی. ٹھیک ہے ہارون صاحب, جو خبریں عمران خان صاحب کی ارکان اسمبلی سے ملاقات کے بعد سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ شکوے بہت زیادہ تھے, مطالبات بہت زیادہ تھے جنہیں پورا نہیں کیا گیا, جن وعدوں کو پورا نہیں کیا گیا. اب یہ تحفظات ہیں کہ لوگوں سے ہم ووٹ کس طرح سے لیں گے. بلدیاتی انتخاب ہی تو طے کرے گا کہ 2023 کے بعد سچویشن کیا بنے گی. شکوے تو سبھی کو ہے نا, ارکان اسمبلی کے. یہ تو سارا سسٹم ہی مفاد پرستی پہ کھڑا ہوا ہے نا. آپ بلدیاتی الیکشن کے لیے فنڈز دے دیں, مگر فنڈز ہیں کہاں, کتنے دے دیں گے اور کس کو دیں گے؟ پہلی بات تو یہ صحیح آدمی کا انتخاب. میں آپ کو تاریخ سے ایک بڑی دلچسپ مثال دیتا ہوں. ایک تو خیر ہمارے سامنے اکبر اعظم کی مثال ہے. اکبر اعظم تو پڑھ لکھ ہی نہیں سکتا تھا. یہ لکھی ہوئی عبارت نہیں پڑھ سکتا تھا, جو پرائمری کا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے. اس کو صرف ایک آدمی ہے جس کو گریٹ کہا جاتا ہے, اکبر دی گریٹ. ایون شیر شاہ سوری کو نہیں کہا جاتا. تو وہ ہم جانتے ہیں نا 9 رتن, اس کے 9 ایڈوائزر کون تھے ہم جانتے ہیں نا ان کو سب. اچھا, شیر شاہ علاؤالدین خلجی جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں, تاریخ فرشتہ میں اس کی ساری تفصیل موجود ہے کہ کون اس کا ایڈوائزر تھا. جی جی ٹھیک ہے. جی, وہ موٹا کوتوال اس کو کہتے تھے, نام میں اس کو بھول گیا. جب وہ کوئی حماقت کرنے لگتا تھا وہ مغلوں کو اس نے شکست دی. صرف علاؤالدین خلجی واحد آدمی ہے جس نے تاتاریوں کو شکست دی. سارا مڈل ایسٹ میں رون ڈالا, سینٹرل ایشیا رون ڈالا. چیزیں اس کے زمانے میں سب سے زیادہ سستی تھیں, لا اینڈ آرڈر ٹھیک تھا. اور یہ کوئی چھوٹے کارنامے نہیں ہیں. نہیں تو ظاہر ہے ایڈوائزر دیکھو نا, آدمی چنتا ہے نا اپنا ایڈوائزر. میں آپ کو بڑی, یہ ریگن کام ہی نہیں کرتا تھا. یعنی ریگن کی میز صاحب ہوتی تھی. کام نہ کرنے سے مراد یہ نہیں, کام تو کرتا تھا, ظاہر ہے نہایت شاندار مقرر تھا, ریکارڈڈ امریکن ہسٹری میں سب سے پاپولر پریزیڈنٹ ہے. اس نے ابھی تو چارج نہیں لیا تھا تو اس نے اپنے سیکورٹی ایڈوائزر کا انتخاب کر کے تو اسے لاہور بھیج دیا تھا. سرکاری پیسے تو اس کو مل ہی نہیں سکتے تھے, ظاہر ہے پارٹی فنڈ سے خرچ کیا یا جیسے بھی کیا. برجنسکی کو بھیجا نا ضیاء الحق کے پاس کہ افغانستان میں کیا کرنا ہے, اور پالیسی اس کے حلف اٹھانے سے پہلے بن چکی تھی. پھر اس نے کہا ٹیکس کم کروں گا. وہ اس کے بارے میں یہ مشہور تھا, اور مشہور کیا درست تھا, کہ وہ اب بہترین ایڈوائزرز کا انتخاب کرتا ہے اور انہیں کام سونپ دیتا ہے.